ہم اگلے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ جب قریش مکہ کو پتہ چل گیا کہ اب تو مدینہ سے قافلے بیعت کے لیے آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مال کا تحفظ دینا چاہتے ہیں، اور حیران کن آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک حیران کن بات، یہ 73 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منا کے اندر یہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول حکم کیجئے، آج ہی، ابھی مدینہ کی ریاست قائم نہیں ہوئی، آج ہی ان قریش مکہ کے اوپر حملہ کر کے، ان کے ساتھ مقابلہ کر کے کفر و اسلام کا مارکہ بپا کر دیا جائے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، ابھی اجازت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی مجھے اجازت نہیں ملی، کیونکہ مدینہ کی ریاست قائم کرنی تھی، ورنہ وہ تو اس وقت جو بیعت کر چکے تھے وہ اسی وقت اپنا تن من دھن نشاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ خیر یہ لوگ گئے واپس، انہوں نے تبلیغ دین کا میدان سرگرم کیا، مدینہ میں راہیں ہموار کی، ادھر قریش مکہ کو پتہ چلا اب یہ یہاں سے ہجرت کرنے کے موڈ میں ہیں، اور پے در پے اس سال کے اندر قرآن پاک میں ہجرت کی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ ان ارضی واسعۃ وارض اللہ واسعۃ، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں مسلمانوں کو اشارہ کرنا شروع ہو گیا، اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، کل نفس ذائقۃ الموت بھی اسی سال اتری کہ ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر اللہ کی طرف لوٹ آنا ہے۔ والذین ہاجروا کی آیت اس سال اتری، فی اللہ من بعد ما ظلموا، یعنی یہ آیتیں بار بار اترتی چلی جا رہی ہیں، جہاں پہ ذکر ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، جب اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ کی زمین فراح ہے، اور چاہیے کہ وہ ہجرت کریں۔ جن کے اوپر ظلم ہو گیا اور جن لوگوں نے ہجرت کی ان کے فضائل و مناقب کی، ابھی ہجرت حبشہ تھی پہلی، لیکن یہ آیتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھیں کہ ذہنی ٹریننگ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور صحابہ کو یہ ٹرین کر رہا ہے کہ رب کے لیے وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، اپنا گھر چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، یہ ایک تیاری ہے۔ اور اس تیاری کا پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر، ابو سلمہ ہجرت کے لیے ام سلمہ کے ہمراہ نکلے، پہلے مہاجر جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم گھر بیٹھے مسلمان ہیں، ابو سلمہ کا اسلام دیکھیے، بیوی اور بچے کو لے کے نکلا۔ ام سلمہ کے خاندان والوں نے کہا تیرے پر تو ہمارا زور نہیں ہے، لیکن ہماری عورت کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ نہیں لے کے جانے دیں گے۔ عورت کو پکڑ لیا، عورت کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب ابو سلمہ اکیلے بچے کے ساتھ ہے، تو ابو سلمہ کے گھر والے کہنے لگے یہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ بنو عبد الاسد کے لوگ آئے، انہوں نے کہا اس بچے کو ہم تجھے ساتھ نہیں لے جانے دیں گے، عورت تجھے چھوڑ گئی ہے، بچے کو تو نے ضائع کرنا ہے۔ ابو سلمہ پہلے بیوی کی جدائی کا ایک غم دیکھ چکے ہیں، ہجرت سے رکے نہیں رکے، بچے کو اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگ بازو سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ ابو سلمہ نے دوسرا بازو پکڑا ہوا ہے، انہوں نے زور سے کھینچا، ابو سلمہ کے بیٹے کی بازو نکل گئی۔ ابو سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کی طرف دیکھا، اور اس وقت پتہ نہیں ان کے دل کے اوپر کیا بیتی ہوگی، گھوڑے کو ایڑ لگائی، مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کس عالم میں؟ بیٹے کی ٹوٹی ہوئی بازو، بیٹا رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا، بیوی کو بھی چھوڑ دیا، اور مدینے کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو کلچر ہی عجیب ہے، جو بندہ مسجد میں پہلے آ جائے، جمعے سے نماز سے پہلے آ جائے، جی یہ صوفی ہو گیا ہے، اس نے اب کیا کاروبار کرنا ہے، اس نے اب دنیا۔ افسوس ہے، وہ لوگ خوش قسمت ہیں اللہ کی قسم جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان کے اوپر فرشتے رحمتیں اور درود بھیجتے ہیں، نمازوں سے پہلے مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ کیا مفاد ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میں اور آپ سارا دن دنیا کے پیچھے، دنیا کمانے کے لیے بھاگتے رہیں گے، کچھ دیر اللہ کو دینا شروع ہو جائیں گے، اپنے ہی گھرانے والے، اپنے ہی فیملی کے لوگ، بس کر دو صوفی صاحب، بس کر دو مولوی صاحب، دنیا بھی گزارنی ہے۔ کیا دنیا گزارنی ہے؟ 70 برس کی، 60 برس کی، 50 برس کی، جس میں موت یقینی ہے، یہ دنیا گزارنی ہے؟ اور اس دنیا کی کوئی خبر نہیں جہاں موت آنی ہی نہیں ہے، جہاں موت آنی ہی نہیں ہے، جو حدیث وحی سے ثابت ہے۔ یہ دنیا موت آ جانی ہے، جتنی مرضی کسی بندے کی دنیا تنگ ہو، اللہ کی قسم مر جائے گا، آسانی ہو جائے گی۔ خدا نہ خواستہ اس دنیا میں آنکھ کھلی جہاں پہ موت ہی نہیں،
उस दुनिया के अंदर तंगी का बंदा शिकार हो गया, बताइए कैसे बचेगा? इस दुनिया में तो चलो बंदा कहता मर गया, दुनिया की मुश्किलात से बच गया, उस दुनिया में मुश्किल में पड़ गया तो बताइए कैसे बचेगा? जहां पे अरब साल की जिंदगी है, खरब साल की जिंदगी है। मेरे भाइयों, ये सहाबा ने जो हिजरतें की हैं किस लिए की है? देखा मेरी बीवी मेरे साथ जा रही है? नहीं जा रही। पूरा खानदान एक ही मिनट में, एक ही लम्हे में कट गया। एक लम्हे के अंदर बेटा भी छिन गया, बीवी भी छिन गई, मालो दौलत घर छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह के रास्ते पे हिजरत कर ली। और फिर इन्हीं की बीवी 1 साल तक ऐसे जालिम थे, 1 साल तक रोती रही। हर रोज सुबह जाती थी, पहाड़ के ऊपर खड़े होती थी उम्मे सलमा और रोती थी बिल्लाहर। बनु मुगीरा के एक शख्स को रहम आया, उन्होंने क्या क्या करते हो? बच्चा भी छीन लिया, बच्चा बनी अब्दुल असद के पास है, हामद भी छीन लिया, इस औरत का करना क्या चाहते हो? क्या करना है तुमने इसको? यहाँ रख के गैरत दिलाई, आर दिलाई। कबीले वाले शर्मसार हो गए कि बड़ा जुल्म हुआ। बनी अब्दुल असद के पास गए, वहां से बच्चा लेके आए कि वालदा के सुपुर्द किया जाए, और कहा अब तेरी मर्जी है, जो तूने करना कर, और उम्मे सलमा के ईमान के ऊपर भी कुर्बान जाएं। 1 साल भी गुजर गया तो दिल से ना हामन की मोहब्बत निकली है, ना इस्लाम की मोहब्बत निकली है। उसी वक्त पहाड़ी के ऊपर खड़ी हुई और कहा मैं इस बस्ती को, मुझे बड़ा प्यार है। मक्का से प्यार किसको नहीं था? अपने वतन से प्यार होता है। छोड़ के जाती हूं। और कहने लगी, सोचती थी कि मदीना तक का सफर अकेले कैसे करूंगी, कैसे करूंगी मदीना तक का सफर अकेले। अल्लाह ताला ने, हालांकि अभी उस वक्त उस्मान बिन तलहा इस्लाम को कबूल नहीं किया हुआ, एक फरिश्ता बना के भेज दिया। देखिए कुरैश मक्का की आपको आदात बद से बतलाया था सीरत के आगाज में कि ये आदतें थी, उनमें असबियत थी, नफरतें थी, शिरक था, लेकिन कुछ खूबियां भी थी। उनमें से एक खूबी ये देखिए, एक औरत उस्मान बिन तलहा को कहती है, उस्मान बिन तलहा मैं मदीना जाना चाहती हूँ। आप अकेली औरत मदीना जाना चाहती हैं, मेरे लायक क्या हिदमत है? उस्मान बिन तलहा भी रस्ते में है, कोई ज्यादा राह तो नहीं है ना, मिले हैं, सरे राह मुलाकात हो गई। कहने लगी मदीना जाए, कहाँ? अबू सलमा के पास। अच्छा मैं आपको लेके चलता हूँ। ये बंदा उस्मान बिन तलहा घर नहीं गया, वहीं ऊंटनी की मुहार पकड़ी और मदीना की तरफ मुंह कर लिया। और उम्मे सलमा कहती हैं, अल्लाह की कसम सीरत के अंदर, किरदार के अंदर उस्मान बिन तलहा से आला हालत कुफर में भी मैंने कोई नहीं देखा कि जब मैंने सवार होना होता ऊंटनी को बिठाते, आवाज़ देते और दूर जाके खड़े हो जाते कि बहना बैठ जाइए, फिर कदाए हाजत के वक़्त दूर जाके खड़े हो जाते। 20 ऐसे वाक़यात हुए। उस्मान बिन तलहा एक मर्तबा भी मेरे करीब या ऊंटनी के करीब नहीं आया, कुबा की बस्ती तक साथ दिया। जब पता लगा अबू सलमा यहाँ पे आबाद हैं तो मुझे खुदा हाफिज कह के अल्लाह की सुपुर्द करके वापस मक्का की तरफ चल पड़ा। और मुअर्रिखीन ने लिखा है यही खूबी थी कि उस्मान बिन तलहा को अल्लाह ताला ने फिर इस्लाम की नेमत से नवाजा। और आपके सामने ये वाक़या बेशुमार मर्तबा रखा हुआ है, इनकी सीरत आई है तो एक मर्तबा दोबारा आपके सामने रखता हूँ। ये वही उस्मान बिन तलहा हैं जिन्होंने फतह मक्का से कुछ अर्सा कबल इस्लाम कबूल कर लिया था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के बाद, लंबा चौड़ा वाक़या है, फतह मक्का के बाद खाना काबा आए तो कहा उस्मान बिन तलहा को बुलाया जाए। उस्मान बिन तलहा आए, उनसे चाबियां ली खाना काबा के, ये कलीद, इनके पास चाबियां भी हुआ करती थी। चाबियां ली, खाना काबा के अंदर इबादत की। बाहर आए, उस्मान बिन तलहा नजर ना आए तो रसूलुल्लाह ने कहा आप जाइए उस्मान बिन तलहा को बुलाइए। साहबा ने कहा वो तो रोते हुए घर चले गए हैं। हज़रत बिलाल को भेजा, लंबा चौड़ा वाक़या। हज़रत बिलाल गए, उनकी वालदा अभी इस्लाम कबूल नहीं था किया। हज़रत बिलाल ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे आपको तलब करते हैं। ये एक लंबा चौड़ा वाक़या, मुख्तसर उसके अंदर ये है, उस्मान बिन तलहा को जब खाना काबा में हज़रत उमर लेके आते हैं और चाबियों समेत लेके आते हैं तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होते हैं। रसूलुल्लाह उनको कहते हैं उस्मान क्यों रोते हो? इसलिए रोते हो कि मैंने तुमसे चाबियां ले ली और मैंने खाना काबा को अंदर से इबादत की। कहते इसलिए नहीं रोता, मैं तो इसलिए रोता हूँ एक दिन ऐसा था आप मेरे पास आए थे और मैंने अभी इस्लाम को कबूल नहीं था किया। जब इस्लाम कबूल नहीं था किया तो हदीस की अहमियत का अंदाज़ा नहीं था। आपने कहा था उस्मान थोड़ी देर के लिए मुझे खाना काबा के अंदर इबादत करने दे,
تو اس وقت میں نے آپ کو منع کر دیا تھا، تو آپ نے مجھے ایک لفظ کہا تھا، عثمان ایک دن آئے گا، یہ خانہ کعبہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں اپنی مرضی سے جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ میں وہ دن یاد کر کے رو رہا ہوں کہ کاش اس وقت اسلام ہوتا تو مجھے سمجھ آ جاتی یہ وحی ہے، یہ حدیث جو آپ نے بات کی ہے اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، کاش اس دن سمجھ آ جاتی۔ اس دن سمجھ نہیں آئی اور میں یہ سوچنے لگا تھا کہ جس بندے کو عثمان بن طلحہ خانہ کعبہ میں جانے نہیں دے رہا، وہ بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک دن آئے گا اس کے ہاتھ میں یہ چابیاں ہوں گی، جسے چاہے گا عطا کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کیا کہا، خودھا، اے عثمان یہ چابیاں میں نے تجھ سے لی ہیں اور تجھے کافروں نے دی تھیں اس لیے تجھ سے چھین لی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے عطا کرتا ہوں، خودھا خالدتن تالدتن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے عطا کرتا ہوں، اور تجھ سے یہ چابی اس وقت تک نہیں چھینی جا سکتی جب تک ایک کافر حکمران آئے گا تیرے خاندان سے یہ چابی چھین کے لے جائے گا۔ یعنی اس کا کافر ہونا رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ آج حدیث کے اوپر اعتراض کرنے والے، کتنا عرصہ بیت گیا اس فرمان کو، 1400 برس سے زائد ہو گئے۔ جائیے خلافتیں بدلی، پتہ بنو امیہ آئے، بنو عباس آئے، عثمانی آئے، فاطمی آئے، کئی اقتدار مکہ اور مدینہ کے بدلتے گئے، لیکن رسول اللہ کا یہ فرمان آج تک حدیث کی حجت کے اوپر کتنی بڑی دلیل ہے، خودھا خالدتن تالدتن، یہ چابیاں اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے دی ہیں، تیرے سے کوئی نہیں چھین سکے گا مگر ایک کافر۔ 1400 برس بیت گئے، آج بھی چابیاں عثمان بن طلحہ کے گھر میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔